سیاستہ کی احادیث و روایات سے حنفی طریقہ نماز ثابت ہے یا نہیں؟ تو جی محترم دیکھیے، اس سوال کا جواب سننے سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں، سیاستہ کے جتنا بھی محدثین و مصنفین ہیں یہ سب شواف حضرات ہیں، شافعی المسلک ہیں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری، امام مسلم بن حجاج القشیری النیشاپوری، امام ابو عیسیٰ ترمذی، امام ابو داود سجستانی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، یہ سب کے سب شافعی حضرات ہیں، اور ان کے پیش نظر تمام ذخیرہ حدیث میں وہ احادیث ان کے پیش نظر رہی ہیں جو شافعی المسلک کی تائید اور تصدیق میں تھیں، لہذا انہوں نے اپنی اپنی کتب کے اندر زیادہ تر وہی احادیث درج کی ہیں، اور ان کی مرکز کا توجہ زیادہ تر وہی احادیث رہی ہیں جو شافعی المسلک کی تائید میں تھیں۔ لہذا ذخیرہ حدیث سارے کا سارا ان 6 کتابوں میں ہی بند نہیں ہے، منحصر نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کئی کتب احادیث ہیں، کئی مجموعہ ہائے احادیث ہیں جو محدثین نے، مصنفین نے، ہمارے اسلاف نے، بزرگان دین نے لکھی ہیں، اور کئی کتب حدیث تو ایسی ہیں جو بخاری و مسلم سے بھی پہلے کی ہیں، سیاستہ سے بھی پہلے کی ہیں، جیسے بخاری و مسلم کے اساتذہ میں ہیں مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، اسی طرح سب سے پہلا حدیث کا مجموعہ موطا امام مالک، اور اس کے علاوہ کئی اور بھی مجموعہ حدیث ہیں جیسے مستدرک الحاکم، اسی طرح سنن دارمی، سنن دار قطنی، مسند ابو داود طیالسی، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابو عوانہ، السنن الکبریٰ، سنن بیہقی، مسند حمیدی، مسند رزین، موطا امام محمد، مسند امام اعظم، مسند احمد بن حنبل، زجاجۃ المصابی، مشکات المصابی، آثار السنن، طبرانی، مجمع الزوائد، کنز الاموال وغیرہ وغیرہ کئی کتب احادیث ہیں جو صحاح ہیں، صحیح ہیں، حسن ہیں، ان کے اندر مرفوع روایات ہیں، موقوف روایات ہیں، ان سے طریقہ حنفی نماز جو ہے وہ بالکل ثابت ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ حنفی طریقہ نماز کو احادیث کے روشنی میں بیان کیا جائے۔ دیکھیے، سب سے پہلے نیت ہے۔ نیت اصل میں تو دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک اور متواتر روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری شریف، باب کیف کان بدء الوحی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہٰذا نیت اصل میں دل کی ہے۔ اگر زبان سے بھی نیت کر لی جائے تاکہ فعل قلب اور فعل لسان دونوں مل جائیں، جمع ہو جائیں، تو یہ مستحسن اور مستحب ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے۔ حنفی طریقہ نماز میں تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا جاتا ہے۔ طحاوی شریف شرح مانی الآثار کی ایک حدیث پاک ہے، امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیث کے طور پر اس روایت کو بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تکبیر افتتاح، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھوں کو اس طرح اٹھاتے کہ دونوں انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہو جاتے تھے۔ طحاوی شریف باب رفع الیدین فی افتتاح الصلاۃ۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھاتے تھے۔ یہ روایت مسند احمد بن حنبل میں ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 303، مشکات المصابی صفحہ نمبر 75 پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھوں کو تکبیر افتتاح میں کانوں کی لو تک اٹھاتے تھے۔ اور مسند ابو داود، سنن ابو داود جو کہ سیاستہ کی ایک کتاب ہے جس کی جلد 1 صفحہ نمبر 121 پر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دونوں انگوٹھے، آپ کے ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے دونوں کانوں کے لو کے برابر آ جاتے، اس کے بعد آپ اللہ اکبر ارشاد فرماتے تھے۔ تو اسی طرح وائل بن حجر ایک راوی ہے، مشہور راوی ہے، جو کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز شروع کرتے وقت دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کانوں کی لو تک اٹھائے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد میں صحابہ کرام کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ نماز کے شروع میں اپنے ہاتھوں کو اپنے سینوں تک اٹھاتے ہیں، اپنے کندھوں تک اٹھاتے ہیں، جبکہ ان پر گرم کپڑے اور چادریں ہوتی تھیں۔ اس حدیث سے صرف اس مسئلہ کی اتنا گنجائش معلوم ہوتی ہے کہ اگر سردی کے موسم میں ہاتھ چادر میں لپٹے ہوئے ہوں تو ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانے کی گنجائش ہے، اجازت ہے، سردی کی وجہ سے چونکہ مجبوری ہے، جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا۔ اگر چادر میں لپٹے ہوئے نہ ہوں،
ہاتھ چادر سے باہر نکلے ہوئے ہوں، سردی کا موسم نہ ہو، تو ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا چاہیے کہ یہی سنت مبارکہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک ہے۔ اور یہ عمل مبارک جس حدیث کی کتاب سے ثابت ہے وہ سنن ابی داود ہے، سیاستہ کی ایک کتاب ہے جس کی جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 121 ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ درج ہے۔